إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده، الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأراضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. شب جمعہ اور موضوع گفتگو سید الشہداء حضرت حمزہ علیہ السلام ہے، لہٰذا جو اولین اور آخرین میں سید الشہداء ہیں ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، ان کے نام گرامی سے توسل اختیار کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا یا وجیہا اشفع لنا. ایک مرتبہ اور مل کے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یطع اللہ والرسول اولئک مع الذین انعمهم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. نعرہ صلوات. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. موضوع گفتگو حضرت حمزہ ابن عبد المطلب علیہ السلام ہیں، اور ان کی شہادت 15 شوال المکرم کو ہے، لہٰذا یہ شب جمعہ ان کی شہادت کے آستانے پر ہے. تو ہمیں یہ شرف مل رہا ہے کہ ہم اسد اللہ و اسد رسول سید الشہداء حضرت حمزہ علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کریں. ایک اور مناسبت شب جمعہ کی یہ بھی ہے کہ جمعرات ہی کے دن بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا کی وفات کے بعد جاتی تھی مدینہ سے حضرت حمزہ کی قبر پر، اور جمعرات کا دن اور بظاہر شب جمعہ بھی وہاں گزارتی تھی. تو یہ اس وقت سے سنت جاری ہوئی کہ جو سید الشہداء ہو شب جمعہ اس کی قبر پر حاضر ہو، اور وہاں پہنچ کر بی بی حضرت حمزہ کی زیارت بھی کرتی تھیں. ان کی تربت سے بی بی نے ایک تسبیح بھی بنائی. تو خود یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بی بی نے سمجھایا کہ جو کوئی اپنے زمانے میں سید الشہداء ہو ان کی قبر سے شفا حاصل کرنا خاک سے، یہ خود بھی سنت ہے، اور اس خاک سے تسبیح بنا کر بی بی اس تسبیح کو پڑھا کرتی تھی. تو لہٰذا خاک شفا سے تسبیح بنا کر تسبیح پڑھنا یہ سنت فاطمہ زہرا ہے. ایک مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں آپ کی خدمت میں اس موضوع کے بہت سارے ڈائمنشنز ہو سکتے ہیں، اور اگر آپ یوٹیوب پر سرچ کر لیجئے ہماری گزشتہ سال کی گفتگو حضرت حمزہ علیہ السلام کے بارے میں، تو ہم نے ان کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اور اس پرسپیکٹو سے بات کی تھی. حضرت حمزہ علیہ السلام کی ولادت، ان کے والد تو حضرت عبد المطلب ہیں، لیکن ان کی والدہ کون تھی، کیسے حضرت عبد المطلب کا ازدواج ہوا، یہ ایک بڑا لطیف واقعہ ہے. اس لیے کہ اصل میں تو حضرت عبداللہ کے ازدواج کے لیے گئے تھے، حضرت آمنہ بنت وہب کے ہاں. تو حضرت عبد المطلب ساتھ تھے، حضرت عبداللہ کے والد ہیں.
تو حضرت عبدالمطلب نے وہاں حضرت آمنہ کی کزن تھیں انہیں دیکھا، اور وہاں یہ انہوں نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں ان کے والد سے کہ میں اس کے لیے خواستگاری کروں اور آمنہ بنت وہب کا ازدواج ہو میرے بیٹے عبداللہ کے ساتھ. یعنی ویسے تو ایک بہت بڑا ٹیبو سمجھا جائے یا ایک بہت عجیب سی بات سمجھی جائے، لیکن شادی کے معاملے کو اسلام نے بڑا آسان رکھا ہے، اور حضرت عبدالمطلب اور حضرت عبداللہ باپ اور بیٹے ان دونوں کی شادی کی بات، حضرت عبدالمطلب کی تو بعد کی شادی ہے، ان کے پہلے ازدواج ہو چکے تھے، ان دونوں کی شادی کی بات ایک ہی موقع پر ایک ہی گھر میں طے پائی. اور اس خاطر ہے کہ حضرت عبدالمطلب کی حضرت حمزہ کی ولادت ہوئی، اور حضرت عبداللہ کے ہاں حضور مکرم کی ولادت ہوئی. تو حضرت عبدالمطلب کے ہاں جو حضرت حمزہ کی ولادت ہوئی اور حضور مکرم کے ہاں حضرت عبداللہ سے حضور مکرم کی ولادت ہوئی، دونوں میں فقط 2 برس کا فرق ہے. یعنی ویسے تو حضور کے چچا ہیں حضرت حمزہ، لیکن 2 برس کا فرق ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا معمولاً خاندانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ماموں ہیں یا چچا ہیں، ان میں 1 سال یا 2 سال کا فرق ہے فقط. تو ہیں تو وہ چچا، لیکن حضور کے دوستوں کی طرح رہے اور واقعاً اس حق کے رفاقت کو ادا بھی کیا حضرت حمزہ علیہ السلام نے. تو اس تاریخی پس منظر کے حوالے سے ہم گزشتہ سال گفتگو کر چکے ہیں. آج میں چاہتا ہوں کہ احادیث اہل بیت اطہار علیہ السلام میں حضرت حمزہ علیہ السلام کی کیا تمجید بیان کی گئی ہے. تو قرآن و حدیث سے آج گفتگو ہو جائے انشاءاللہ، اور آخر میں چند مصائب کے جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور آخر میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ حضرت حمزہ اور ابا عبداللہ الحسین میں کیا مماثلتیں اور کیا امتیازات ہیں خاص جو ابا عبداللہ الحسین کے وہ ہیں کہ انہیں اولین اور آخرین میں سید الشہداء بناتے ہیں. ایک بات یہاں گزارش کر دوں کہ بی بی مریم بھی بتول ہیں اور بی بی فاطمہ بھی بتول ہیں. تو دونوں کے بتول ہونے میں اور دونوں کے سیدہ ہونے میں فرق کیا ہے؟ بی بی مریم سلام اللہ علیہا اپنے زمانے کی سیدہ ہیں، اور حضرت فاطمہ اولین اور آخرین کی سیدہ ہے. ویسے ہی حضرت حمزہ علیہ السلام وہ صدر اسلام اور تمام صحابہ کرام میں جتنے شہید ہیں ان سب کے سید الشہداء ہیں، شہیدوں کے سردار ہیں. اور ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام حضرت حابیل سے لے کر تا قیام قیامت تک جو شہید ہیں ان سب کے سردار ہیں امام حسین علیہ السلام. ایک مل کے صلوات بیجیے گا حضرت حمزہ اور امام حسین علیہ السلام پر. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. حضور مکرم پر حضرت حمزہ علیہ السلام کی شہادت کا اتنا گہرا اثر تھا، خود صحابہ کرام نے حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد ان کے یہاں جو ولادتیں ہوئیں تو اپنے بچوں کا نام حمزہ رکھا. بلکہ ایک روایت یہاں تک ملتی ہے کہ کتاب الکافی ہی میں ہے کہ حضور مکرم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ میرے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، فماذا اسمی ہے، تو میں کیا نام رکھوں اپنے بیٹے کا؟ تو حضور نے کہا کہ سمہ بأحب الاسماء الیہ حمزہ، وہ نام رکھو کہ جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور وہ میرے چچا حضرت حمزہ کا نام ہے. تو حضور مکرم نے تاکید فرمائی کہ اپنے بچوں کا نام حمزہ رکھو. اس طرح کتاب الکافی ہی کی 8ویں جلد میں یہ حدیث ہے مولا ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اس میں کچھ سیکھنے کی باتیں ذرا غور فرمائیے گا. حضور مکرم سے روایت ہے کہ اپنے بچوں کا نام حمزہ رکھو. امام محمد باقر سے روایت یہ ہے کہ خدا کی قسم، امام نے خدا کی قسم کھا کر جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر حمزہ ابن عبدالمطلب اور جعفر طیار ابن ابی طالب اس وقت موجود ہوتے کہ جب علی ابن ابی طالب کا حق غصب کیا گیا تو علی کبھی تنہا نہ رہتے، اور اگر وہ شاہد ہوتے اس بات کے کہ جو علی کے ساتھ ہوا، حمزہ اور جعفر طیار، تو وہ اپنی جان دے دیتے لیکن علی کے ساتھ ایسا نہ ہونے دیتے. تو خود مولا کائنات کا جو حق غصب کیا گیا اس میں گویا امام علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت حمزہ ہوتے تو یہ کام نہ ہو پاتا. آپ کو روایات میں معمول حضرت حمزہ بن عبدالمطلب اور جعفر بن ابی طالب ان کے نام ساتھ ساتھ ملیں گے. حضرت حمزہ اور امام حسین علیہ السلام میں شباہتیں ہیں، اور حضرت جعفر طیار اور ابوالفضل عباس علیہ السلام میں شباہتیں ہیں. اور چونکہ حضرت جعفر طیار پر بھی گفتگو باقاعدہ کمی ہوتی ہے، لہٰذا جب ہم اس بات کو کمپائل کر رہے تھے اپنے پاس تو ہم نے سوچا کہ آج حضرت حمزہ پر گفتگو ہو رہی ہے، اگلی شب جمعہ انشاءاللہ حضرت جعفر طیار پہ بات کرتے ہیں. اس لیے کہ حضرت حمزہ میں نے عرض کیا شبیہ امام حسین ہے اپنی شہادت میں، حضرت جعفر طیار شبیہ ابوالفضل عباس علیہ السلام میں اپنی شہادت میں. لہٰذا حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص وہ روایت بیان کی ہے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. میں آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ آپ بلندتر صلوات بھیجیں گے محمد و علی محمد. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.
حضور بہت زیادہ مسکرا رہے تھے ایک موقع پر، اور معمولاً حضور طویل مدت کے لیے کم مسکراتے تھے. تو حضور کو جب اتنا مسکراتے ہوئے یا ہنستے ہوئے دیکھا، روایت میں تو ہنسنے کا لفظ ہے، تو بعض اصحاب نے جو آپ کے باوفا صحابی تھے انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ آپ کو ایسے ہی مسکراتا ہوا رکھے اور آپ کے سرور میں اور اضافہ فرمائے. تو کیا وجہ ہے کہ آپ کی کیفیت ہے آج؟ تو حضور نے پہلے تو ایک اصول دیا، یہ اصول بھی بڑا قابل توجہ ہے، اس پہ کبھی اور ہو سکا تو تفصیل سے بات کریں گے، لیکن اس وقت فقط روایت سن لیجیے گا. حضور نے فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا اور کوئی رات ایسی نہیں گزرتی کہ جب اللہ جبرائیل کے ذریعے سے مجھے کوئی نہ کوئی تحفہ نہ بھجوائے. پہلے تو یہ شان رسالت ہے کہ ہر دن اور ہر رات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے مجھے ایک تحفہ عطا ہوتا ہے، لیکن آج جو مجھے تحفہ عطا ہوا ہے وہ ایسا تحفہ ہے کہ جو آج تک وہ تحفہ نہیں ملا تھا. یہ تحفہ خاص اہمیت کا حامل ہے. اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ وہ تحفہ یہ ہے کہ جبرائیل نے مجھے خدا کا سلام پہنچایا. تو جبرائیل تو پہلے بھی خدا کا سلام پہنچاتے رہے تھے، تو اس میں اب خاص بات کیا ہے؟ فرمایا کہ جبرائیل نے خدا کا سلام مجھے پہنچایا اور یہ کہا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے بنی ہاشم میں 7 مردوں کو چن لیا ہے کہ ان جیسا فی من مضی و فی من بقیہ، نہ گزرے ہوئے لوگوں میں کوئی آیا ہے نہ آئندہ آنے والوں میں کوئی آئے گا. 7 بنی ہاشم میں وہ مرد ہیں کہ کبھی نہ کوئی ان جیسا آیا نہ کبھی ان جیسا کوئی آئے گا. اور پھر حضور نے فرمایا کہ اللہ نے یہ کہا کہ سب سے پہلے تو بنی ہاشم میں آپ ہیں سید المرسلین، اور پھر آپ کے وصی ہیں سید الوصین علی بن ابی طالب، حسن اور حسین سید الاسباط یعنی جو جوانوں کے سردار ہیں، حمزہ ہیں. اس روایت میں آپ غور فرمائے گا کہ اس ردیف میں حضرت حمزہ کا ذکر ہے. حضرت حمزہ ہیں سید الشہداء، جعفر طیار ہیں جنہیں اللہ نے جنت میں پرواز کے لیے پر عطا کیے، اور قائم المہدی ہیں جن کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم نماز پڑھیں گے. اس روایت میں حضرت امام زمانہ علیہ السلام کا ذکر ہے. مل کے صلوات بھیجیے گا نام امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرمہ شریف پر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو جو 14 معصومین میں ہستیاں ہیں، حضور مکرم، امیر المومنین، امام حسن، امام حسین علیہ السلام، امام زمانہ علیہ السلام، ان 14 معصومین کے ساتھ ذکر ہے حضرت حمزہ رضی جعفر طیار کا اس ردیف اور ترتیب میں کہ اللہ نے بنی ہاشم میں سے 7 مردوں کو چنا ہے. ان 7 مردوں کے برابر نہ ماضی میں کوئی ہے نہ مستقبل میں کوئی ہونے والا ہے. اور بالکل اس سے ملتی جلتی ایک اور روایت ہے، لیکن اس میں ایک اور لطافت بھی ہے کہ کتاب الکافی میں جلد نمبر 1 میں کہ امیر المومنین نے جب بصرہ فتح کیا، بظاہر یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شاید جب جنگ جمل فتح ہو چکی تھی تو مولا علی علیہ السلام رسول اللہ کی سواری پر موجود تھے، اور مولا نے یہ فرمایا، دیکھیں وہاں سے بھی خاص سواری تھی تو رسول اللہ کی سواری پر مولا علی علیہ السلام تھے. یہ خود اس بات کی علامت تھی کہ وسیع رسول کون ہے، اس وقت نائب رسول کون ہے. تو مولا نے یہ فرمایا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ قیامت میں اللہ عز و جل کیا سب سے مقرب کون ہوگا؟ تو ابو ایوب انصاری، جن کا حضور مکرم نے قیام فرمایا تھا مدینہ پہنچنے کے بعد. حضور نے کہا تھا کہ آج میری اونٹنی معمور ہے اس بات پر کہ جہاں وہ رک جائے گی وہیں پر میرا قیام ہوگا. تو حضرت ابو ایوب انصاری انہوں نے ایک بہت ہی لطیف جملہ ارشاد فرمایا. جب مولا نے کہا کہ کیا میں تمہیں بتلاؤں کہ میدان محشر میں اللہ کے سب سے قریب کون ہے؟ فرمایا فَإِنَّكَ كُنْتَ تَشْهَدُ وَنَغِيبُ. اے علی آپ بیان فرمائیے، اس لیے کہ جو آپ کے لیے شہود ہے وہ ہمارے لیے غیب ہے، جو ہمارے لیے غیب ہے وہ آپ کے لیے شہود ہے. یعنی ہم تو نہیں جانتے، ہمارے لیے جو غیب ہے، جو چھپا ہوا ہے، وہ آپ کے لیے کھلا ہوا ہے، تو بیان فرمائیے گا. تو اس وقت مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ سبعۃ من ولد عبد المطلب، 7 وہ کہ جو عبد المطلب کی اولاد میں ہیں وہ قیامت میں اللہ سے سب سے قریب ہوں گے. اور نام لیا. اس سے پہلے ایک اور فقرہ کا لا ينکر فضلهم الا کافر، کوئی ان 7 کی فضیلت کا انکار نہیں کرتا مگر یہ کہ جو انکار کرے وہ کافر ہوگا. یہ کسی ذاکری یا خطیب کی زبان سے نکلا ہوا جملہ نہیں ہے، یہ کافر تو وہ کافر، یہ امیر بیان کی زبان مطہر سے جاری شدہ جملہ ہے کہ جو ان 7 کی فضیلت کا انکار کر دے وہ کافر ہے. تو ہمارے یاسر نے کہا مولا ان کے نام ہمیں بتلائیے گا تاکہ ہم انہیں پہچان سکیں. تو اس وقت امیر المومنین نے فرمایا کہ افضل الرسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سب سے افضل رسولوں میں حضور مکرم ہے. اس کے بعد چونکہ مولا کائنات کا نام تھا اور یہ بہت واضح ہے، لیکن چونکہ علی خود اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں تو لہٰذا کیسے اس بات کو بیان فرمائیں. تو امیر المومنین نے براہ راست نہیں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد میں، فرمایا کہ رسولوں میں سب سے افضل محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہر نبی کی امت کا وسیع نبی کے بعد سب سے افضل ہوتا ہے.
یہ مولانا نے اصول بھی دے دیا یہاں پر. اللہم صلی علی محمد. فرمایا لہٰذا نبیوں میں سب سے افضل محمد ہیں، وصیوں میں سب سے افضل میں ہوں. بلکہ یہ بھی نہیں کہا کہ میں ہوں، فرمایا وصیوں میں سب سے افضل محمد کے وصی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور افضل الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب و جعفر الطیار، یہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوں گے. اپنا نام سب سے پہلے رسول اللہ ہیں، پھر مولا کائنات ہیں، حمزہ ہیں، جعفر طیار ہیں، اور رسول اللہ کے 2 نواسے اور قائم المہدی. اب اس ترتیب میں بار بار آخر میں امام زمانہ علیہ السلام کا ذکر ہے خاص طور پر. اس کی کیا خاص مصلحت ہے اہل بیت علیہ السلام جانتے ہیں، اس لیے کہ بار بار اس ردیف میں جہاں رسول اللہ سے بات شروع ہوئی اور امیر المومنین اور حضرت حمزہ اور جعفر طیار اور آخر میں امام زمانہ علیہ السلام، یہاں تک کہ آپ کو یہ مولا سید سجاد علیہ السلام کے خطبے میں جو دربار یزید میں دیا یہی ترتیب ملے گی. رسول اللہ سے آغاز، حضرت قائم پر اختتام، درمیان میں حضرت حمزہ اور جعفر طیار. اس کیا وجہ ہے؟ یہ ائمہ علیہ السلام جانتے ہیں، یہ ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، بار بار یہ تکرار ہوا ہے. اور پھر امیر المومنین نے وہ آیت پڑھی جو میں نے خطبے میں آپ کے سامنے پڑھی، سورہ نساء کی آیت نمبر 69، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے. یہ ہم آپ کے لیے انشاءاللہ کہ اگر اللہ اس کے رسول کے مطیع رہیں فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان پر کچھ خاص نعمتوں کو نازل کرے گا. کن کے ساتھ رہیں گے؟ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. وہ ساتھ رہیں گے نبیوں کے، صدیقین کے، شہداء کے، صالحین کے، اور کتنی ہی بہترین رفاقت ہے ان کی. اب صدیقین سے مراد کون ہے؟ روایت ہے صادق آل محمد کی، فرمایا امام نے نبیین سے مراد ہیں رسول اللہ، صدیقین سے مراد ہیں امیر المومنین، پھر فرمایا شہداء سے مراد ہم ہیں. ایک روایت میں فرمایا کہ نبیین سے مراد رسول اللہ، صدیقین سے مراد مولا علی، شہداء سے مراد حمزہ اور جعفر طیار، صالحین سے مراد ہم. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور کتنی بہترین رفاقت ہے ان کی، ان سے مراد امام زمانہ. ایک اور تعبیر اس طرح سے بھی ہے کہ امام نے فرمایا کہ نبیین سے مراد رسول اللہ اور صدیقین سے مراد اور شہداء سے مراد امیر المومنین اور ہمیں، اور صالحین تم ہو. یعنی اس کی الگ الگ تعبیر کی گئی ہے. اللہ اکبر. ایک بات اور عرض کرتا ہوں جو بڑی اہم ہے، وہ یہ کہ امیر المومنین نے اپنے خط میں حضرت حمزہ پر بڑا فخر کیا ہے، اور اس میں کچھ اہم تاریخی شبہات ہیں وہ واضح ہو جاتے ہیں. معاویہ نے خط لکھا ہے ابو امامہ باہلی کے ذریعے سے مولا علی علیہ السلام کو. جس خط میں اس نے یہ لکھا کہ علی طنز کیا تھا اس نے، دیکھیں پولیٹیشین تو تھا بہت بڑا، تو اس نے ایک طنز کیا اور ایک خاص موقع پر طنز کیا. وہ جانتا ہے کہ وہ بات کیوں کہہ رہا ہے اس حساس موقع پر. اس نے کہا علی آپ سے تو وہ فلاں اور فلاں افضل تھے. اس نے تو نام لکھا ہے خط میں، میری مجبوری ہے کہ میں یہاں سے کچھ اور کہہ رہا ہوں. تو وہ تو آپ سے افضل تھے اور میں اور آپ برابر ہیں. نتیجہ دیکھیے گا. تو اس لیے ہم دونوں جنگ کریں، اس سے بہتر یہ کہ بیٹھ کر کوئی بات چیت کر لیں، اور شام میرے حوالے ہو جائے، عراق تمہارے حوالے ہو جائے. اچھا جناب امیر اس کا جواب دیں تو ایک مشکل یہ ہے کہ اگر مولا کائنات یہ بتلائیں کہ وہ کن کن سے افضل ہیں، اور امیر المومنین وضاحت کریں کہ وہ فلاں اور فلاں اصل میں کیا تھے، تو مشکل یہ ہے کہ امیر المومنین کے لشکر میں بہت سارے وہ ہیں کہ جو بھی اتنے امیچور ہیں کہ جو علی کو انہی کی ترتیب کا چوتھا مان رہے ہیں. اس لیے معاویہ نے خط لکھا ہے یہاں پر کہ اب اگر علی کو جو اظہار کرتے ہیں تو وہ جو انہیں چوتھا ماننے والے ہیں وہ تو بھڑک جائیں گے. وہ کہیں گے ہاں ہم تو آپ کو انہی کی ترتیب کا چوتھا مان رہے، تو آپ ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو کیا کیا جائے؟ اور اگر علی یہ کہہ دیں کہ ہاں، تو وہ جو مظلومیت امیر المومنین ہے اس ساری مظلومیت کی تو تکذیب ہو جائے گی. تو کیا کیا جائے؟ یہ ہے حکمت، جسے آپ اپنے سادہ طریقہ کار میں تقیہ بھی کہہ سکتے ہیں. جو کہتے ہیں نا کہ ائمہ علیہ السلام نے تقیہ کیسے کیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیے میں ایک موقع بتا رہا ہوں آپ کو کہ امیر المومنین نے کھل کے نہیں بیان کیا، اس لیے کہ امیر المومنین کا لشکر اس وقت باغی ہو جائے گا جس کا فائدہ ہوگا حاکم شام کو. تو کیا ضرورت ہے اس وقت کوئی ایسا کلام کہنے کی کہ جس سے شاید اسلام کو بظاہر کوئی فائدہ نہ ہو، لیکن جو دشمن اسلام ہے وہ فائدہ اٹھا جائے. اس لیے جناب امیر نے، قربان ہو جاؤں میں امیر المومنین کی فصاحت و بلاغت کے، تو مولا کائنات نے فرمایا کہ
یہ جو انہوں نے فلاں اور فلاں کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، اس اظہار کا حق تجھے نہیں ہے، اس لیے کہ یہ معاملہ صدر اسلام کا ہے، اور صدر اسلام میں تو کیا تیرا باپ بھی مسلمان نہیں ہوا تھا؟ اللہ یہ حکمت ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی۔ مولانا نے کہا یہ معاملہ صدر اسلام کا ہے، اس کا تجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ تو مسلمان تھا نہ تیرا باپ مسلمان تھا، تو اس پہ بات کیوں کر رہا ہے تو؟ اور جہاں تک یہ معاملہ، پھر مولا نے اسے ایڈریس کیا کہ تو مجھ جیسا ہے تو نہیں، لیس امیہ کا ہاشم، امیہ تو ہاشم کی طرح ہے نہیں۔ اس کے بعد مولا نے کہا نہیں حرب عبد المطلب کی طرح ہے، نہ ہی ابو سفیان ابو طالب کی طرح ہے۔ اس کے بعد مولا نے کہا کہ جو تو کہہ رہا ہے کہ ہم اور تم ایک ہی خاندان سے ہیں تو ایک جیسے ہیں، تو پھر مولا نے فرمایا من النبی ومنکم المکذب، نبی ہم میں سے ہیں، نبی کو جھٹلانے والے تم میں سے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا منا اسد اللہ و اسد رسول، حضرت حمزہ پر بات ہو رہی ہے، یہ نہج البلاغہ کا لیٹر نمبر 28 ایسے جا کے دیکھیے گا۔ تو اسد اللہ اور اسد رسول وہ ہم میں سے ہیں، حضرت حمزہ علیہ السلام فخر کیا امیر المومنین نے۔ ومنکم اسد الاحلاف، گروہوں کو جمع کر کے رسول کے مقابلے میں آنے والا ابو سفیان تم میں سے۔ منا سبت حاذہ الامہ وسید شباب اہل الجنہ ومنکم سبیۃ النار، جنت کے جوانوں کے سردار ہم میں سے ہیں، جہنمی بچے تم میں سے ہیں۔ وَمِنَّا خَيْرُ نِسَاءِ اہل الجنہ وَمِنْكُمْ حَمَّالَةُ الْحَطَبِ، فرمایا سیدۃ النساء العالمین فاطمہ زہرا ہم میں سے ہیں، اور حمالۃ الحطب ابو لہب کی بیوی ام جمیل، ایندھن اٹھا کر گھومنے والی جس پر قرآن نے لعنت بھیجی ہے، وہ تم میں سے۔ ام جمیل ابو لہب کی بیوی ہے، ابو سفیان کی بہن ہے۔ کیا ڈیڈلی کمبینیشن ہے یہ؟ تو اس کا اثر یزید ہی کی صورت میں ظاہر ہوگا پھر آگے جا کر، اور کیا ہونا تھا۔ تو مولا کائنات نے فخر کیا نہج البلاغہ کے لیٹر نمبر 28 میں کہ حضرت حمزہ ہم میں سے ہیں، ابو سفیان تم میں سے، سیدہ شباب اہل جنہ ہم میں سے ہیں، اور جہنمی بچے تم میں سے ہیں۔ سبیۃ النار، یہ لفظ ہے مولا کا، یہ بھی اشارہ ہے مروان ابن حکم کی طرف۔ وہ کیوں اشارہ بنتا ہے یہ، اس کو کبھی میں اور تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اور پھر مولا کائنات نے فرمایا کہ سیدۃ النساء العالمین فاطمہ زہرا میں سے، حمالۃ الحطب تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ تو یہ حضرت حمزہ علیہ السلام کی شان ہے، کیا کہنے کہ رسول اللہ انہیں یاد فرمائیں اور ان کی یاد سے مسکرائیں۔ جب آپ حضرت حمزہ علیہ السلام کی فضائل پہ مسکرائیں تو یہ سنت رسول ہے۔ امیر المومنین انہیں اپنے خط میں یاد فرمائیں۔ سیدہ کونین سلام اللہ علیہ بعد وفات رسول ہر جمعرات کو جائیں اور حضرت حمزہ کی قبر پر حاضری دیں۔ تو آج آپ کا جمعرات کو شب جمعہ یاد کرنا حضرت حمزہ کو سنت فاطمہ زہرا بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ماشاءاللہ۔ حضرت حمزہ علیہ السلام کی شہادت کچھ اس طرح سے ہے کہ جب بدر فتح ہو گئی علی کی ذوالفقار کے ذریعے اور یہ واپس پلٹے قریش، جب مکہ واپس پلٹے تو ابو سفیان اور ہندہ وہ نہیں آئے تھے بدر میں، وہ تو اپنا چل کر رہے تھے باربیکیو وغیرہ مکہ میں کہ یہاں 313 ہیں اور وہاں پر 1000 کا لشکر ہے، تو یہ کیا کر لیں گے سامنے۔ تو جب واپس پلٹے تو چہرے اترے ہوئے تھے قریشیوں کے، اور انہوں نے یہ کہا کہ اچھی خبر نہیں ہے۔ ہم ہندہ نے کہا کیا مطلب اچھی خبر نہیں ہے، تم 1000 تھے وہ 313 کا نہیں، تمہارا باپ بھی مارا گیا، بھائی بھی مارے گئے۔ کس نے مارا؟ علی نے۔ تو ہندہ نے اس وقت یہ کہا کہ ابو سفیان کے سامنے بیٹھ کر کہ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گی جب تک کہ بدر کا انتقام نہ لوں۔ اور ہندہ گانے گایا کرتی تھی مکہ کی گلیوں میں، ڈونیشن جمع کرتی تھی اگلی لڑائی کے لیے، لیکن کتنا بھی بڑا لشکر لے کر چلے جاؤ علی ہیں، تو علی کے مقابلے پر کون آئے؟ تو ہندہ کو خوش کرنے کے لیے کچھ اس کے غلام تھے کہ جو ناچا کرتے تھے،
اس میں سے ایک تھا کہ جو اپنے اوپر ایک خاص تاج رکھ کر ڈانس کر رہا تھا. کہ ساری کس کی سنتیں ذرا ذہن میں رکھیے گا، جو کہاں کہاں کن کن مومنین کے گھروں تک پہنچ گئی ہیں. تو میں نے کہا سیکھنے کی باتیں اس میں یہ ہیں. تو خیر وہ ڈانس کر رہے تھے. اتنے میں ایک وحشی تھا جو ہندا کا ایک اور غلام ہے، اس نے دور سے نیزہ مارا، اور وہ جو ڈانس کرنے والا ایک ہندا کا اور غلام تھا جس کے سر پر تاج تھا، اور اس کے تاج میں ایک چھوٹا سا سوراخ تھا، وہ بالکل اس سوراخ کے درمیان سے وہ نیزہ آر پار ہو گیا. ہندا کے دماغ میں خیال آیا، بلایا، کہ تم سے ایک کام ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ مجھے، یا اللہ، یہ جملہ دا میسج مووی جو ہے اس میں خاص طریقے سے، اس میں یہ ہے کہ جب بدر کا واقعہ پتہ چلا تھا تو ہندا نے کہا کہ محمد، علی، حمزہ، حمزہ، یعنی وہاں یہ دکھلایا گیا کہ حضرت حمزہ علیہ السلام سے شاید زیادہ بغض ہے ہندا کے دل میں، جبکہ حقیقت میں روایت یہ ہے کہ اس وقت ہندا نے یہ کہا کہ محمد، حمزہ، علی، علی. کہ مجھے کام تم سے یہ ہے کہ مجھے ان تین میں سے کسی ایک کا سر چاہیے. 10 دینار جو ایک بہت بڑی دولت ہوتی تھی زمانے میں. پھر ایک بات یہ بھی ہوتی ہے نا، آپ دیکھیے گا کہ پاکستان IMF کے پاس $1 بلین کے لیے اپنی ناک رگڑ چکا ہے. تو جو جتنا کسی پستی میں گر گیا ہو کسی بھی وجہ سے، تو وہ جو اس کے بڑے آقا ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے کام، بہت چھوٹے چھوٹے کام اس کو انعامات دے کے کرواتے ہیں تاکہ اپنی حد سے باہر نہ نکلے. تو 10 دینار، پھر کہا میں اپنے کپڑے دوں گی اور اپنے زیورات دوں گی اور کچھ ایسی باتیں جو میں ممبر سے پڑھنا نہیں چاہتا. ویشی تیار ہو گیا. اس نے کہا کہ بس مجھے بتلا دینا، مجھے دکھا دینا کہ علی کون ہے. ہجرت کا 3 سال ہے. یہ بدر کا انتقام لینے کے لیے پہنچے مدینہ کے پاس. 20 منٹ کی ڈرائیو پر آپ آج روضہ رسول سے چلے جائیے احد کے میدان میں، وہاں پر پہنچے. اور اب یہ جب جنگ شروع ہوئی ہے تو ایک پہاڑی ہے جس پر رسول اللہ نے کچھ لوگوں کو تعینات کیا 50 کے قریب ہے کہ خبردار اس پہاڑی کو نہ چھوڑنا. جب مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہوگا تو میں ضمانت لیتا ہوں کہ تمہارا برابر سے حصہ ہوگا، اس لیے کہ تم آن ڈیوٹی ہو. لیکن جب کفار کو شکست ہونے لگی اور مال غنیمت تقسیم ہونے لگا تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم دیر سے پہنچے تو زنگ آلو تلواریں ہمارے حصے میں رہ جائیں گی، زرہیں ساری تقسیم ہو جائیں گی، ہمارے پاس کچھ بچے گا نہیں. تو چلو 50 میں سے 48 نے پہاڑی چھوڑ دی. مدد کیجیے گا، 50 میں سے 48 کتنے پرسنٹ ہوتا ہے میرے بھائی؟ اللہ خیر کرے، 96%. 96% نے رسول اللہ کی بات نہیں مانی اور پہاڑی چھوڑ دی. لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ اگر غدیر میں رسول اللہ نے کلیئر اعلان کیا ہوتا، لوگ ہم سے کہتے ہیں اگر کلیئر اناؤنسمنٹ ہوتا تو اتنی بڑی تعداد کیسے علی کو چھوڑ سکتی تھی؟ ارے رسول اللہ کے سامنے 96% نے چھوڑ دیا تھا، اب رسول اللہ کے بعد کی بات کر رہے ہیں. 96% نے اس وقت رسول اللہ کی بات کو چھوڑ دی اور وہ آ کر مال غنیمت لینے لگے. پہاڑ کے نیچے سے ایک ٹنل جاتی تھی، تو رسول اللہ نے پہاڑی پر اسی لیے کھڑا کیا تھا کہ اس ٹنل سے بیک پر آ کر دوبارہ سے کفار کا لشکر حملہ نہ کر دے، تاکہ مسلمان پہ دونوں طرف سے گھر جائیں گے، اس طرف بھی کفار کا لشکر، اس طرف بھی کفار کا لشکر، تو کہیں ایسا نہ ہو جائے. تو جب پہاڑی کو خالی دیکھا تو سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پلٹ کر دوبارہ حملہ کر دیا. اللہ کی تلواریں کسی پر بھی چل جائے، کبھی کافروں پر، مسلمانوں پر. تو واپس پلٹ گئے وہ اور انہوں نے حملہ کر دیا مسلمانوں پر، اور مسلمان دونوں طرف سے اس طرح سے پیس دیے گئے کہ 750 کے قریب مسلمان ہیں، اس طرف بھی مسلمانوں سے ڈبل، اس طرف بھی مسلمانوں سے ڈبل، اور وہ بالکل قریب ہے رسول اللہ تک پہنچنے کے کہ ایک بجلی چمکی اور جو ناصر رسول ہے، بلکہ جسے رسول اللہ نے نصیر بن کر مانگا ہے، اس نے طواف کرنا شروع کیا رسول اللہ کا. جو کعبے میں آیا تھا اس نے طواف کیا اس کا جس کے لیے کعبہ بنا تھا. یہ عشق کا وہ طواف تھا کہ جو علی کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا تھا. تو بہرحال علی کی شجاعت، تو اب میں پڑھتا چلا جاؤں تو پھر کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ. بدر میں اسی خاطر ہے کہ چونکہ بدر علی بن ابی طالب کی ذوالفقار سے فتح ہوئی تھی نا، تو صفین کے پہلے دن مولا علی علیہ السلام نے حاکم شام سے یہ کہا تھا کہ جیسے میں نے تیرے دادا کو بدر میں مارا تھا اور تیرے ماموں کو، تو آجا سامنے اس وقت تو دیکھ لیتے ہیں. تو علی بن ابی طالب کی تو آواز ہی وہ تھڑ تھڑاہٹ پیدا کر دیتی تھی
دشمنوں کے دل میں اور ان کے وجود پر. تو مولا کائنات نے عہد، میں بات ختم کر رہا ہوں، اتنے میں وہ جو وحشی ہے جو اس ڈیوٹی پر مامور ہے کہ یا محمد یا علی یا حمزہ علیہ السلام، اس نے آ کر ہندا سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ محمد کا سر تو نہیں آ سکتا، نہیں مارا جا سکتا، ایک ہے کہ جو محمد کا طواف کر رہا ہے، اس تک نہیں پہنچا جا سکتا. کہ علی کے لیے کوشش کرو. کہ میں اس وقت یہ کہہ رہا ہوں کہ علی کبھی میدان جنگ میں مارا جا ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ جب میں محمد تک نہیں پہنچ سکتا تھا تو میں نے علی پر اپنا نیزہ مارا پشت سے، اور آج تک میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ میں نے کسی کی پشت سے نیزہ مارا ہو اور جیسے ہی نیزہ ان کے قریب پہنچا تو علی نے اس نیزے کو روکا اور میری جانب دیکھ کر فقط اتنا کہا کہ اب یہ جرأت نہ کرنا. تو کہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کبھی میدان جنگ میں مارا ہی نہیں جا سکتا، اس لیے علی کو سجدے میں مارا نا بزدلوں نے. چونکہ علی کو میدان جنگ میں مار نہیں سکتے تھے تو علی کو سجدے میں پشت سے مارا، پھر علی کی زوجہ کو پہلے مارا، علی کی بیٹیوں کو بعد میں مارا، علی کو تو نہیں مار سکے میدان جنگ میں. تو پھر ہندا نے کہا کہ ہاں پھر حمزہ، حضرت حمزہ علیہ السلام کا جو اسلحہ ہوتا تھا اس پر ایک آسٹرچ کا فیدر لگا ہوتا تھا، وہ ان کے لیے اپنے ایک فخر کی بات تھی. حضرت حمزہ علیہ السلام شکاری تھے تو دور سے ان کی پہچان آسان تھی. جیسے ہی ان کا سینہ واضح ہوا تو اس وحشی نے ایک نیزہ مارا، حضرت حمزہ علیہ السلام کے سینے اتھر پر لگا. حضرت حمزہ علیہ السلام کبھی آگے بڑھے، دائیں جھکے بائیں جھکے، اور پھر فرمایا کہ میں اللہ کا شیر ہوں، رسول اللہ کا شیر ہوں. یہ کہتے ہوئے حضرت حمزہ علیہ السلام احد کی زمین پر گرے. حضرت حمزہ علیہ السلام کے لاشے کو وہ وحشی لے آیا کھینچ کر اس گمسان کے رن میں. حضرت حمزہ علیہ السلام کے لاشے کو کھینچ کر لے آیا ہندا کے پاس. ہندا نے کہا کہ اس کا سینہ چاک کرو. سینہ چاک کیا گیا حضرت حمزہ علیہ السلام کا، اس میں سے لیور کلیجہ نکالا گیا اور حمزہ علیہ السلام کا کلیجہ ہندا نے چبانا شروع کیا. عورت کو مہر و محبت کی علامت سمجھا جاتا ہے. وہ کون سی عورت ہوگی کہ جو لاش کو ایسے مسلا کرے کہ سینہ چاک کرے، کلیجہ نکالے اور اس کو چبا رہی ہو، تو یقیناً خون بہہ رہا ہوگا اس کے منہ سے، اس کے چہرے پر. رسول اللہ جب پہنچے حضرت حمزہ علیہ السلام کے لاشے پر، اس لیے کہ جیسے ہی مولا علی علیہ السلام نے دشمنوں کو دور کیا حضرت سرکار ختمی مرتبہ سے، تو اس وقت حضور نے کہا کہ مجھے فوراً اپنے چچا کے پاس لے کر چلو، اور مولا علی علیہ السلام لے کر آئے حضرت حمزہ علیہ السلام کے لاشے پر. اس وقت حضور مکرم نے گریہ فرمایا، اور حضرت حمزہ علیہ السلام کی نماز جنازہ حضور نے خود احد میں پڑھائی تھی. 70 شہید ہیں احد کے. حضرت حمزہ علیہ السلام کی جب نماز جنازہ حضور پڑھا چکے تو پھر کہا ایک ایک شہید کو لاتے جاؤ. ہر شہید کے ساتھ حمزہ کی جنازہ دوبارہ پڑھائی حضور نے. یعنی کائنات کے رسول نے حضرت حمزہ پر 70 مرتبہ جنازہ پڑھا. حضرت حمزہ کو رسول اللہ نے دفن کیا. جب مدینہ واپس پہنچے تو اس وقت سب اپنے اپنے گھر والوں کے لیے رونے میں مصروف تھے، اور حضور نے کہا کہ حمزہ پہ کوئی نہیں رو رہا. تو کیا حضور نے، غور طلب بات تھی کہ حضور نے یہ کہا کہ تم رو کیوں رہے ہو شہیدوں پر، یہ بدعت ہے. حضور نے اس وقت یہ کہا کہ حمزہ پر رونے والا کوئی کیوں نہیں ہے. اور اس وقت انصار کی عورتیں آئیں حضور مکرم کے یہاں پر اور انہیں پرسہ دیا حضرت حمزہ کی شہادت کا، اور حضور مکرم زار و قطار روتے رہے حضرت حمزہ علیہ السلام پر. کچھ شباہتیں ہیں حضرت حمزہ اور ابا عبداللہ حسین میں، پھر کچھ امتیازات بھی ہیں. شباہت تو یہ ہے کہ دونوں شہید ہیں، سید الشہداء. میں نے عرض کیا حمزہ اپنے زمانے کے سید الشہداء ہیں، حسین اولین اور آخرین کے سید الشہداء ہیں. جیسے حمزہ کا سینہ چاک تھا، حسین ابن علی کا پورا بدن چاک چاک تھا. کوئی جسم کا حصہ ایسا نہیں بچا تھا کہ ابا عبداللہ حسین کے جسم اتھر پر زخم نہ لگا ہو اس جسم کے حصے پر. حمزہ کا بدن چاک کیا گیا اور سینہ چاک ہو گیا. حسین کا بدن گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال ہو کر چاک چاک ایسے ہوا کہ ابن زیاد کے دربار میں جو وہ گھڑ سوار تھے جنہوں نے حسین کے لاشے کو پامال کیا، وہ یہ کہتے تھے کہ نحن رززنا الصدر بعد الظہر، ہم نے حسین کے سینے کو پیسا اور ساتھ میں پشت کو پیسا. یہ شباہت ہے امام حسین میں حضرت حمزہ علیہ السلام میں. لیکن کچھ امتیازات بھی ہیں، اس لیے حسین ہمیشہ کے لیے سید الشہداء ہے. کہیں نہیں ملتا تاریخ میں کہ حضرت حمزہ 3 دن کے پیاسے رہے ہوں. اب عبداللہ حسین علیہ السلام 3 دن کے پیاسے تھے.
امام حسین نے یاد کیا ہے آخری موقع پر حضرت حمزہ کو، جب عباس فرات کے قریب شانے کٹا کر سو چکے، علی اکبر کلیجے میں برچی کھا چکے، قاسم کا لاشا پامال ہو چکا، حسین بالکل تنہا تھے. تو حسین آئے لشکر یزید کے سامنے اور آ کر کہا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ میں رسول اللہ کا نواسہ ہوں، اور کیا تم نہیں جانتے کہ میرے چچا حمزہ ہیں، اور کیا تم نہیں جانتے کہ میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، اور کیا تم نہیں جانتے کہ میں علی بن ابی طالب کا لخت جگر ہوں. امام سجاد علیہ السلام نے دربار یزید میں یہ فرمایا کہ اللہ نے ہمیں 7 ہستیاں وہ عطا کیں کہ جو اور کسی خاندان میں نہیں ہیں. نبی ہم میں سے، صدیق علی ہم میں سے ہیں، حسن اور حسین ہم میں سے، حمزہ اور طیار ہم میں سے، قائم مہدی ہم میں سے. بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے اس وقت یزید کو دیکھ کر یہ کہا تھا. دیکھیں ایک بات، میں مصائب پر تو آ چکا ہوں لیکن یہ بات آپ تک پہنچ جائے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہندا اور اس کے گھر کے کارناموں کا بیان کیوں کیا جائے جبکہ بعد میں تو بظاہر اسلام لے آئے تھے، تو پھر آپ کو کیا ضرورت ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے. تو آپ زیادہ جانتے ہیں یا نواسی رسول زیادہ جانتی ہیں؟ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ جب دربار یزید میں بی بی خطبہ ارشاد فرما رہی ہیں تو یزید کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس سے خیر کی امید ہی کیا رکھی جا سکتی ہے کہ جس کی دادی نے حمزہ کا کلیجہ چبایا ہو. اس سے کس خیر کی امید رکھی جا سکتی ہے؟ یہ اس وقت شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا، یعنی اس وقت یاد کیا ان کے کرتوتوں کو کہ تم کس خاندان سے ہو. امام حسین علیہ السلام کا ایک امتیاز یہ ہے، میں ایک فقرہ کہوں گا، آپ کی صدائیں بلند ہوں گی، کہ حضرت حمزہ کا سر ان کے جسم پر باقی رہا. قربان میں آقا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام پر کہ جب شمر نے سر تن سے جدا کیا تو حسین کا سر نو کے نیزہ پر بلند تھا اور منادی ندا دے رہا تھا کہ الا قد قتل الحسین بے کربلا، الا قد ذبح الحسین بے کربلا، حسین کربلا میں مارے گئے، حسین 2 نہروں کے درمیان 3 دن کے پیاسے مارے گئے. ہائے ہائے ہائے. ایک اور امتیاز ہے جو فقط امام حسین کے مصائب میں اور کہیں نہیں ہے، وہ یہ کہ حضرت حمزہ کی ایک دختر تھی جن کا نام تھا امامہ، سلام ان پر کہ جو پہنچ گئے، اور وہ بہت چھوٹی سن کی تھیں کہ جب حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی تو پہلے رسول اللہ نے انہیں پالا، پھر تاریخ میں ملتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام انہیں اپنے گھر میں لے کر آئے اور علی بن ابی طالب نے پالا، بعد میں جعفر طیار نے پھر پالا حضرت حمزہ کی اس یتیمہ کو. تو میں حضرت حمزہ کی یتیمہ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں گا کہ آپ کے بابا سید الشہداء ہیں لیکن آپ کو پالنے والے رسول اللہ تھے، مولا علی تھے، جعفر طیار تھے. ایک حسین کی یتیمہ کا مقدر تھا کہ تماچے مارنے والے تو آئے، تازیانے لگانے والے تو آئے، کانوں سے گوشوارے چھیننے والے تو آئے، بلکہ کیفیت وہ آئی کہ ظالموں نے حسین کے لاشے کا حال وہ کر دیا کہ بیٹی باپ کے لاشے کو پہچان نہ سکی. فرمایا ہاذا نعش من، پھوپھی اماں یہ کس کا لاشا ہے جو سامنے ہے؟ فرمایا بی بی زینب نے کہ اے سکینہ یہ تیرے بابا یا اللہ حسین کا لاشا ہے. ایک اور آخری فرق سن لیجئے گا اور انا للہ و انا الیہ راجعون. جب حضرت حمزہ کا لاشا ایسے مسلح تھا نا، سینہ چاک تھا، کلیجہ چبایا جا چکا تھا، تو حضرت صفیہ جو حضرت حمزہ کی پھوپھی ہیں وہ آئیں، وہ مدینہ سے آئیں، انہیں خبر ملی کہ ان کے بھائی کی ایسے شہادت ہو گئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے بھائی کا لاشا دیکھنے کے لیے آؤں گی. تو حضور مکرم نے فوراً کہا کہ حمزہ کے لاشے کو کہیں ایک طرف کر دیا جائے، کہیں بہن کی نگاہ بھائی کے لاشے پر نہ پڑ جائے. شب جمعہ ہے، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ. اب اس وقت حضرت حمزہ علیہ السلام کا لاشا کہاں کوئی لے کے جاتا؟ تو جب وہ بہت قریب پہنچ گئیں تو حضور نے کہا کہ کچھ ڈال دو حضرت حمزہ علیہ السلام کے لاشے پر، بہن کی نگاہ نہ پڑنے پائے. جب وہ بہت ہی قریب آ گئی تو اب بھرے میدان میں چادر کہاں سے ملتی، تو حضور نے اپنی عبائے مبارک اتاری اور حمزہ کے لاشے پہ ڈال دی تاکہ بہن کی نگاہ بھائی کے مسلح شدہ لاشے پر نہ پڑنے پائے. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ. کاش کوئی تلہ زینبیہ پر، بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے سامنے حسین کے لاشے پر کفن. کاش کوئی حسین کے لاشے پر بھی چادر ڈالنے والا ہوتا. کاش کوئی کہتا کہ یہ حسین کی بہن زینب آ رہی ہے، ارے حسین کا لاشا پامال ہو چکا ہے، حسین کے لاشے پر کوئی چادر ڈال دو. کفن نہ دینا ہو تو کم از کم بہن سے بھائی کا لاشا چھپا لو. میں آخری جملہ عرض کروں گا، اے حضرت حمزہ سید الشہداء، آپ پر رسول اللہ نے نماز پڑھی، اسی شب میں دفن کیا گیا، لیکن سلام اس حسین پر. بیمار بیٹا حسین کے لاشے سے جا رہا تھا، 3 دن تک حسین کے لاشے پر جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں. 3 دن تک حسین کا لاشا بے گھر و کفن تھا، کوئی حسین کو دفنانے والا نہیں تھا. حسین کا لاشا کربلا کی جلتی ریت پر.
السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ یقیناً رسول اللہ شفاعت فرمائیں گے اگر آپ کی آنکھوں میں حضرت حمزہ علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے نام سے آنسو ہیں، اس لیے کہ حضرت حمزہ کی شہادت پر رونے کا حکم خود رسول اللہ نے دیا تھا، لہٰذا اپنے ہاتھوں کو بلند کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور کی شفاعت طلب کرنے کے لیے، حضرت حمزہ اور امام حسین علیہ السلام کی شفاعت طلب کرنے کے لیے۔ اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، اللہم اغنی کل فقیر، اللہم اشبع کل جائع، اللہم اکسو کل عریان، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم فرج عن کل مکروب، اللہم رد کل غریب، اللہم فک کل اسیر، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم اشفی کل مریض، اللہم سد فقرنا بغناک، اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالک، اللہم اقض عنا الدین واغننا من الفقر انک علی کل شیء قدیر۔ حضرت حمزہ اور امام حسین علیہ السلام پر بلند تر صلوات بید محمد و آل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔